السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی خاتون رخصت ہو کر اگر جوائنٹ فیملی میں گئی ہیں تو پہلے جوائنٹ فیملی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اپنے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بنائیں۔ ڈائریکٹ جا کر کسی بھی جگہ نہیں بنتی ہے، پہلے جگہ بنانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس کے بعد جا کر کہیں بندہ ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی خاتون اپنے سسرال میں جگہ بنانا چاہتی ہے تو اپنی ساس سے بنا کر رکھے، اور ساس سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ساس اگر کوئی کپڑے پہنے، کوئی تیار ہو کر نہا دھو کر اگر آئے تو بہو اس کی تعریف کر دے کہ آج تو آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، آج تو آپ ان کپڑوں میں بڑی جچ رہی ہیں، بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی ہیں۔ ایسے جملوں سے ساس کے دل کے اندر اس کی محبت بیٹھے گی۔ پہلے سسرال والوں کو اور ساس کو، سسر کو، جو رشتے ہیں سسرال کے اندر، ان کو اپنا تو بنائیں، اور اپنا بنانے کے لیے کچھ قربانی دینا پڑتی ہے۔ جب یہ قربانی آج دے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس قربانی کا پھل بھی کھائے گی پھر۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ قربانی 1 سال تک بندہ دے دے، 1 سال کے بعد دیکھیں پوری زندگی اس کا پھل کھائیں گے آپ۔ سسرال والوں کی نادانیاں، غلطیاں برداشت کرے، صبر کرے، ان کی باتوں کو کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی جائے، اور ایسا پیے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کوئی گھونٹ پیا ہے، کسی کو معلوم بھی نہ چلے، کہ غیبت کی صورت میں کسی کو معلوم نہ چلے۔ ایسا نہ ہو کہ بہو کسی جگہ جا کر غیبت کر رہی ہو، میری ساس ایسی ہے، میرے سسر ایسے ہیں، میرا شوہر ایسا ہے، میری نندیں ایسی ہیں، بلکہ جہاں جائیں، جہاں بیٹھے، اپنے سسرال والوں کی تعریف کرے۔ یہ عمل آپ کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سسرال والوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت بٹھا دیں گے، اور وہ سسرال والے بھی آپ کو اپنے گھر جیسے معلوم ہوں گے، اپنے امی ابو معلوم ہوں گے، اپنے بہن بھائی معلوم ہوں گے۔ اور شوہر کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ شوہر ماں کے حقوق کو پامال بھی نہ کرے اور بیوی کے حقوق کو بھی پامال نہ کرے، نہ ماں کے حق میں بیوی کو بولنے دے، نہ بیوی کے حق میں ماں کو بولنے دے، پیار محبت سے سمجھائے دونوں کو۔ اور ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی کو تو سمجھا سکتا ہے شوہر، لیکن جب ماں کو سمجھانے جاتا ہے تو ماں یہ سمجھتی ہے اس کو بیوی نے ہی بھڑکایا ہے، بیوی نے بھڑکایا ہوگا تبھی یہ میرے بارے میں بول رہا ہے۔ تو شوہر کوئی ایسی صورت اپنائے جس میں اس کے ذات کے اعتبار سے بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہی نہ ہو، قرآن کی آیتیں پیش کرے، قرآن کا راستہ اختیار کرے، احادیث مبارکہ کا راستہ اختیار کر کے ماں کو سمجھائے۔ اور سمجھانے کا اسٹائل جو ہے وہ لٹ مارنے والا نہیں ہونا چاہیے، پیار محبت سے سمجھائے، اور یہ کوشش بھی نہ کرے کہ ایک دفعہ سمجھا رہا ہوں تو ایک دفعہ سمجھانے سے سمجھ میں آ جائے گا، بلکہ بار بار کوشش کرتا رہے۔ پھر دیکھیں آپ اس عمل کے ذریعے سے آپ کا گھر کیسے جنت بن جاتا ہے، خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ رشتے جو ہیں وہ صفات سے نبھائے جاتے ہیں، اور صفات بھی وہ ہونی چاہیے جو پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ ان صفات کی نقل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود ہی دیکھیں گے رشتوں کے اندر کیسی خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے۔